بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها المياه المباحة كمياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والأنهار الكبار إلى آخره۔ بات ہماری چل رہی تھی مشترکات کی۔ ان مشترکات میں سے پہلے ان کا ذکر فرمایا جو مشترک المنافع ہیں، جیسے مسجد ہو گئی، جیسے مدرسہ ہو گیا، جیسے رباط ہو گئے، کہ وہاں لوگ ان سے جو منافع حاصل کیے جاتے ہیں ان میں سارے مشترک ہیں، برابر ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ ہے میاہ، یعنی پانی۔ پانی مختلف قسم کے ہیں، سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، چشمے جو قدرتی ہوتے ہیں، کسی پہاڑ سے نکلتے ہیں جس پر کسی نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی، بارش کا پانی، بہت ساری بارش آئی، پانی جمع ہو گیا، کہیں کھڑا ہو گیا، مختلف پانی۔ جبکہ کچھ پانی وہ ہوتے ہیں جو ہماری اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، ہم کنواں کھودتے ہیں، اس کنویں کھود کے زمین سے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، بسا اوقات ہم گھروں میں موٹریں لگاتے ہیں، نلکے لگاتے ہیں، اگر ہمارا فصل ہے تو اس کے لیے ٹیوب ویل لگاتے ہیں، اس قسم کے۔ ہمارا موضوع بحث وہ پانی ہے کہ جو مشترکات میں سے ہے، جیسے بڑے بڑے دریائے سندھ کا پانی، اب کوئی ایک بندہ اس پانی کا مالک نہیں ہے، ہر بندے کو اس پانی پر برابر کا حق ہے۔ قدرتی چشمہ ہے، کسی نے کوئی محنت نہیں کی، کسی نے اس پہاڑ کو کوئی کھودا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا، قدرتی پانی آنا شروع ہو گیا قدرت الہی سے، اب یہ قدرتی چشمہ ہے، مباحات میں سے ہے آخری۔ اب فرماتے ہیں وہ پانی جو کسی شخص کی ذاتی ملکیت، اس کی اپنی زمین سے نہیں نکلتا، ایک جیسے دریاؤں کے پانی ہو گئے، یا وہ چشمے جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور وہ پہاڑ کسی ایک شخص کی ملکیت میں بھی نہ ہوں، ایسے تمام میاہ، یعنی یہ سارے پانی جس میں تمام لوگ برابر کا حق رکھتے ہیں، اس کے لیے فرماتے ہیں وہی طریقہ۔ دریا گزر رہا ہے، ایک بندے نے اس دریا سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ پانی نکالا، کوئی اس کا رخ موڑا، کوئی چھوٹی نہر بنائی، کوئی نالا بنایا تاکہ ادھر سے میں اپنی زمین تک پانی لے جاؤں۔ اب جو وہاں سے جتنا پانی نکالے گا اپنی طریقہ کار سے، اس پر پانی پر اس بندے کا حق اولویت ہوگا، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ پھر اس کا پانی توڑ کے وہ اپنی زمین کو دے دے۔ پھر وہی باتیں آ جائیں گی، آیا جب اس نے پانی کو لے کر جا رہا ہے، یہ فقط حق اولویت رکھتا ہے یا یہ اس پانی کا مالک ہے؟ شہید اول کی بارت سے تو یہ لگتا ہے کہ صرف پانی کو اپنی ضرورت کے مطابق موڑ لینا، جیسے ہم دیہاتوں میں کرتے ہیں، نالے کھالے سے ادھر سے پانی ایک خاص جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر اس کا قصد تملک بھی ہوگا تو جا کر وہ پانی اس کی ملکیت میں ہوگا، اگر قصد تملک نہیں کیا تو فقط اولویت کا حق ہوگا، ملک نہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب ہم بحث کر رہے تھے اور بے آباد اور بنجر زمینوں کی، وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک مرحلہ ہوتا ہے تحجیر کا، تھوڑا سا وہاں جا کے قبضہ کرنا، زمین کو سیدھا کرنا، کو بند چھن دینا، تحجیر۔ ہم نے کہا اس سے اس کو حق اولویت حاصل ہو گیا، لیکن جب اس کو آباد کر لیتا ہے بے قصد تملک تو وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، البتہ شہید نے اس پر کچھ اشکالات کیے ہیں۔
وَمِنْهَا یعنی انہی مشترکات میں سے اور چیز کہ جس میں تمام لوگ برابر ہیں، جس میں شریک ہیں، وہ ہیں المیاہ المباحہ، یعنی مباحہ مملوکہ کے مقابل میں ہے۔ یعنی ہم جو اپنی زمین پر خود ٹیوب ویل لگاتے ہیں اپنی فصل کاشت کرنے کے لیے، وہ موضوع نہیں ہے۔ گھر میں ہم نے موٹر لگائی ہے، نلکا لگایا ہے، وہ سارے مملوک ہیں، وہ مراد نہیں ہیں۔ مباحہ کیا مطلب؟ کمیاح العیون، جیسے چشموں کا پانی، فی المباح یعنی ایسی جگہ پر کہ جو کسی کی ملکیت میں نے گزارش کی، جیسے پہاڑ ہیں بہت سارے گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اب وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا قدرتی طور پر جو کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے۔ والآبار المباحہ، یا کنویں، کوئی ایسا کنواں کس زمانے کسی نے کھودا تھا اپنی ملکیت کے لیے نہیں، ویسے جیسے زمانہ قدیم میں مسافر گزرتے تھے تو اس نے ایک کنواں کھودا، پانی نکال دیا کہ سب کے لیے جو بھی آئے سے استفادہ کرتا رہے مثلا۔ والغیوث، جیسے بارشوں کے پانی ہو گئے۔ والانہار الکبار، بڑے بڑے دریا، جیسے دریائے فرات، دریائے دجلہ، دریائے نیل، ہمارے پاکستان میں دریائے سندھ ہو گیا، دریائے راوی ہو گیا، چناب ہو گیا، یہ بڑے بڑے ہیں۔ والصغار، یا وہ بڑے اس لیول کے دریا نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے ہیں۔ التی لم یجرہا مجرن، کہ جن کو کسی ایک مجری نے جاری نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی بندے نے سپیشل کھدائی کر کے اس پانی کے گزرنے کا راستہ، قدرتی بس پانی ایک نالہ ہے جو قدرتی طور پر اس نے اپنا راستہ خود ہی بنایا، خود ہی چل رہا ہے۔ لم یجرہا مجرن، یعنی کسی مجری نے اجرا، مراد کیا؟ جیسے ہم اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں تو ہم وہ نالے خود بناتے ہیں، پھر ان میں خود ہی پانی کو اپنی ضرورت جہاں ہوتی ہے لے جاتے ہیں۔ فرماتے اگر ایسا نہ ہو، کسی مجری نے اس کو جاری نہ کیا ہو، قدرتی وہاں سے آیا اور چھوٹا سا نالہ ہے اور وہ گزر گیا۔ لم یجرہا مجرن بنیت التملک، یعنی کسی مجری نے، کسی شخص نے اپنی ملکیت کے تملک کے قصد سے اس کو جاری نہیں کیا۔ آپ آسان اردو میں کہیں گے کہ جو قدرتی نالہ ہے چھوٹا سا لیکن قدرتی نالہ ہے مثلا۔ فَإِنَّ النَّاسَ فِيهَا شَرَعٌ، تو اس میں تمام لوگ مساوی ہیں، برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کسی اس پانی پر کسی کو کوئی زیادہ حق، سارے دریائے سندھ کا پانی ہے، سارے آدمی اس میں جو استفادہ کر سکتے ہیں وہ برابر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایسا پانی ہے۔ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى اغْتِرَافِ شَيْءٍ مِّنْهَا، اب جو بندہ ان میاہ مباحہ سے، میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی ہے کہ دریا بہہ رہا تھا، اس نے اس دریا میں سے کسی طریقے سے اپنی ضرورت کا تھوڑا سا پانی نکالا کہ میں اپنی زمین تک لے جاؤں، تو جو بندہ بھی ان میاہ مباحہ سے اغتراف، ویسے لفظی معنی تو ہوتا ہے نا وہ چلو بھرنا اس کے لیے، لیکن یہاں مراد وہ نہیں ہے، مراد کیا ہے کہ جو اپنی ضرورت کا جتنا پانی اس کو چاہیے تھا جو اس سے لے کے جاتا ہے، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، وہ اس پر حق اولویت۔ بڑا آسان، ایک چشمہ آ رہا تھا اوپر پہاڑ سے، کسی کی ملکیت میں نہیں تھا، ایک بندے نے اس پانی میں سے تھوڑا سا راستہ بنا کے اپنی طرف لے گیا، اس کو کچھ چاہیے تھا، تو جو جتنا پانی لے جائے گا اس کو اس پانی پر حق اولویت ہو جائے گا۔ وَيَمْلِكُهُ مَعَ نِيَّةِ التَّمَلُّكِ، اور اگر اس نے قصد تملک کیا کہ بس اب میں اس کا مالک ہوں، تو وہ اس کا مالک بھی بن جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُبَاحَ، کیونکہ جتنے بھی مباحات ہیں، لا یملکو، کوئی بھی مباح چیز، وہ چاہے زمین ہو چاہے وہ پانی ہو، لیکن ہو مباحات میں سے، تب تک کسی کی ملکیت میں نہیں آتا، مملوک نہیں بنتا، جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں۔ کون سی؟ الا بالاحرار والنیہ، ایک تو احرار یعنی اس کو
محرز کرے، اس کو اپنے قبضے میں لے، جیسے زمین تھی ہم نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا سیدھا کرے یا اس کو کوئی ادھر سے اس کی حد بندی کرے، اس طرح پانی اس کو اپنے کنٹرول میں ملے۔ والنیہ، اور ساتھ قصد تملک بھی ہو، یہ نیت بھی ہو کہ یہ اب میری ملکیت میں ہے، تب جا کے وہ مباح کسی کا مملوک بنتا ہے۔ ٹھیک، شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ وَمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ، یہ جو شہید اول رحمت اللہ علیہ نے دو جملے کہے، پہلے کہا فَمَنْ سَبَقَ إِلَى اغْتِرَافِ شَيْءٍ مِّنْهَا فَهُوَ أَوْلَىٰ بِهِ، پھر بعد میں کہا وَيَمْلِكُهُ مَعَ نِيَّتِهِ، اس کا مطلب ہے اولویت کے لیے معیار اور ہے، ملکیت کے لیے معیار اور ہے۔ عبارت شہید اول سے یہ لگتا ہے کہ ان الاولویت تحصل بدون نیت التملک، کہ حق کے اولویت بغیر نیت تملک کے بھی حاصل ہو جاتا ہے، بخلاف الملک، لیکن ملک تب تک نہیں بنتا جب تک قصد تملک نہ ہو۔ اس عبارت سے یہ لگتا ہے تنزیلا للفعل قبل النیت منزلۃ التحجیر، کہ وہ جو اس نے اغتراف تھوڑا سا اپنی ضرورت کا پانی لیا تھا یا کچھ پانی کو اس نے کنٹرول کیا تھا اور نیت تملک نہیں تھی، وہ اس کو بمنزل تحجیر کے، اور جیسے بنجر زمین کو وہ تھوڑا سا ٹریکٹر چلا کے ٹھیک کرتا یا اس کی حد بندی کرتا تھا، ابھی پوری آباد کاری نہیں کی تھی، تو ہم نے کہا تھا جو تحجیر ہے اس سے حق اولویت ہو جاتا ہے، اس کو بھی انہوں نے اسی معنی میں لیا ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں بنجر زمینوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحجیر کا مرحلہ اور ہے، تحجیر اور پھر میل، کہ خالی تھوڑا سا حد بندی جگہ صاف کرنے کو درخت اس نے کاٹ دیے، حق کی اولویت حاصل ہو گیا، یہ اور ہے، لیکن ملک تب ہوگا کہ جب پورا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم یہ کہیں کہ اگر اس نے دریا کے تھوڑے سے پانی کا جو ضرورت تھا اس کا رخ اپنی طرف موڑا ہے اور نیت تملک نہیں ہے، تو اس تھوڑے سے پانی کا رخ اپنی زمینوں کی طرف موڑنے سے حق کے اولویت حاصل ہو اور ملک حاصل نہ ہو، فرماتے ہیں مشکل ہے۔ یہاں وہ والی صورت نہیں ہے، وہاں تھے مراحل کہ پہلے زمین کو اس نے سیدھا کرنا تھا پھر آباد کرنی تھی، یہاں تو ہے ہی وہ ایک ہی چیز، جو ہی اس نے پانی کو موڑا سیدھا اس کے فصل میں آ گیا۔ خوب ہوا یشکل ہونا، فرماتے ہیں لیکن یہاں پر شہید ثانی فرماتے ہیں کیا، بِأَنَّهُ إِن نَوَى بِالْإِحْرَازِ عَلَى الْمِلْكِ، کہ اگر اس نے بالإحراز ہے، احراز سے مراد کیا، وہ جو تھوڑے سے پانی کو اس دریا میں سے کچھ کنٹرول کیا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق لے گیا کہ اب یہ پانی میں جا کے اپنی زمین کو دیتا ہوں، فقد حاصل شرط، بس اس کی شرط حاصل ہو گئی۔ وہ شرط کیا تھی؟ نیت تملک۔ بھی اس نے دریا سے پانی کا رخ کیوں موڑا ہے تھوڑا سا کا؟ تاکہ میں یہ پانی اپنی فصل کو دوں۔ تو یہی قصد ملکیت ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی اب میں نے اس کا رخ موڑا ہے اور یہ میں اپنی فصل کو دوں گا، یہی نیت تملک ہے، بس کافی ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر اس کا اتنا ارادہ بھی نہ ہو، ذرا لطف لینا ہے کہ دریا سے اس نے پانی کو تھوڑی سی جگہ بنائی، کوئی نالا کھالا تھوڑا سا بنایا پانی ادھر کہیں لے جانے کے لیے، اور آگے اس کا یہ پروگرام بھی نہیں تھا کہ میں اس کو کہاں لے جاؤں گا، تو وہ تو عابس ہوتا ہے نا، عابس جو ہوتا ہے اس پر تو کوئی حکم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو لغو ہو گیا، وہ تو فضول ہو گیا، وہ عابس ہے، وہ تو ملکیت تو دور کیا، وہ اولویت کا لیے مفید بھی۔ بھئی ایک بندہ ایک جگہ سے پانی کا رستہ کہیں اور بناتا ہے، بھئی کیوں بنا رہے ہو؟ بس ویسے، تو اس کا مطلب نہ اس کا ملک ہے نہ اس کو کوئی اس پر اولویت ہے۔ لیکن اگر کیوں بنا رہے ہو؟ میں نے اپنی زمین کو دینا ہے، اس کا مطلب وہ قصد تملک کر رہا ہے، وہ اپنے فصل کو کاشت کرنے کے لیے، آبیاری کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ خوب وَمَنْ أَجْرَى مِنْهَا نَهْرًا بِنِيَّةِ التَّمَلُّكِ،
ایک شخص ان میاہ مباحہ سے، جیسے میں نے مثال دی بڑے دریا سے یا قدرتی چشمے سے، اگر کوئی شخص ان میں سے نہر جاری کرتا ہے، یعنی کوئی نالا کھالا نہر کوئی بناتا ہے راستہ اس کا اپنی زمینوں تک لے جانے کے لیے، بقصد التملک، ملک الماء، اس پانی کا مالک بن جائے گا، المجری فی، جو اس نہر میں اس پانی کو جاری کرتا ہے۔ یعنی اس کی زمینیں اور جگہ تھیں، پانی یہاں تھا، یہاں سے ایک بندہ ایک نالے کے ذریعے پانی کو وہاں لے کے جاتا ہے، تو یہ بندہ اس پانی کا مالک بن جائے گا، علی اصح القولین۔ ٹھیک ہو گیا؟ وحکی عن الشیخ، البتہ جناب شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت دی گئی ہے، ان سے حکایت کیا گیا ہے، کیا؟ افادتہ الاولویت، کہ نہیں بے شک وہ بڑے دریا سے یا قدرتی چشمے سے وہ کسی نالے کے ذریعے نہر کے ذریعے پانی جاری کرتا ہے، اس کو اپنی مطلوبہ جگہ تک لے بھی جاتا ہے، تو بھی یہ بندہ اس کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ فقط اس کو حق کے اولویت حاصل ہوگا۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا الناس شرکاء فی ثلاث، کہ تین چیزوں میں سارے انسان شریک ہیں، ہر ایک کا اس میں حصہ ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ النار والماء والکلا، آگ، پانی اور گھاس، وہ جو مملوکہ زمین میں خوب گھاس، یہ تین ہوگی۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں درست ہے، حدیث مبارک اگر ہے ہوا محمول علی المباح منہ، اس گھاس میں لوگ شریک ہیں کہ جو مباحات میں سے ہو، کسی کی ذاتی ملکیت میں، اس پانی میں جو مباحات میں سے ہو، دون المملوک، ایک بندے نے گھاس کاش کیا ہے، اس پر اس نے پانی لگایا، ڈیزل خرچ کیا، انجن چلایا، اس میں کھاد ڈالی، اس کے خرچے ہیں، اب ہم کہیں کہ اس میں سارے شریک ہیں، جو بھی ہے وہاں سے گھاس کاٹ کے اپنے جانور کے لے گئے، ایسا تو فرماتے ہیں اجماع ہے کہ مملوک میں نہیں، یہ وہاں پر شریک ہیں۔ یا جیسے پانی کی بات کی کہ پانی میں لوگ شریک ہیں، ایک بندے نے اپنے گھر میں موٹر لگائی ہے تو ہم کیا کہیں گے سارے لوگ اس میں شریک ہیں، ہر بندہ آگے چلے، ایسا نہیں ہے۔ خوب، یہ تو ہو گیا من اجرا منہا نہران، دریا میں سے یا کہیں میں سے کوئی پانی تھا اور وہاں سے ایک خاص نالا کھالا بنایا اور اس کے ذریعے وہ پانی کو لے کر اپنی جگہ پر لے گیا ہے بنیت تملک، تو ہم نے کہا کہ جس نے اس پانی کا راستہ بنایا، جو پانی کو لے کر گیا، یہ اس پانی کا مالک بن جائے گا۔ وَمَنْ أَجْرَى عَيْنًا فَكَذَلِكَ، اسی طرح ایک پہاڑ ہے، مباحات میں سے ہے یا کوئی زمین ہے، کوئی بندہ محنت کرتا ہے اور وہاں سے ایک چشمہ جاری کرتا ہے، یعنی کوئی ایسی طریقہ اس نے اپنایا، کوئی مٹی چھیٹے کھلا گیا اور وہاں نیچے سے پانی آنا شروع ہو گیا، تو جس بندے نے یہ کام کیا، پہلے سے چشمہ نہیں تھا، اس نے محنت کی اور اس کے بعد چشمہ جاری ہو گیا، بس اگر اس نے بقصد تملک کیا ہے تو یہ بندہ اس چشمے کے پانی کا بھی مالک ہو جائے گا، حق کے ملکیت ہوگا۔ من اجرا عینن، جو بندہ کوئی چشمہ جاری کرے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اخرجہا من الارض، زمین میں سے اس کو نکالے، یعنی اوپر کو ایسی تھی کہ مٹی ہٹائی یا فلاں کوئی ایسا طریقہ تھا، وہ کام اس نے کیا اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ وَأَجْرَاهَا عَلَى وَجْهِهَا، نیچے تھا نا پانی، اب اس نے اس کو محنت کی، وہاں سے جاری کیا اور اس کے بعد وہ چشمہ زمین کے اوپر چل پڑا۔ فَكَذَلِكَ، اس کا حکم بھی یہی ہے، کیا مطلب؟ یعنی يَمْلِكُهَا، جس نے یہ کام کیا اور زمین مباح، ارض مباح میں سے چشمے کو جاری کیا،
وہ بندہ اس کا مالک بن جائے گا معنیت تملک، اگر اس کا قصد تملک تھا۔ لا یصح لغیرہ اخذ شیء من مائها الا باذنہ، او جس نے محنت کی اور زمین سے اس نے چشمہ جاری کیا، اب ہم نے کہا ہے کہ اگر قصد تملک تھا تو یہ اس کا مالک ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر وہاں سے کوئی پانی لے اور اپنی ضرورت پوری کرے نہ، چونکہ وہ پانی کا مالک ہے، اس کی اجازت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو تھا ایک بندہ تھا، اس نے کوئی کام کیا، پانی جاری کیا، جہاں سے بھی دریا سے نکالا یا چشمہ الاخر۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْمُجْرِي جَمَاعَةً، ایک بندہ نہیں تھا، ایک گروپ تھا، کچھ 4 بندے 10 بندے علاقے کے گاؤں کے جمع ہو گئے اور انہوں نے دریا سے کچھ پانی کا رخ اپنی ضرورت کے مطابق کہیں موڑا، مثال کے طور پر، یا انہوں نے کچھ چشمہ جاری کیا، جو بھی کیا، یعنی چند لوگ تھے، ایک بندے کی بات نہیں ہے۔ لَوْ كَانَ الْمُجْرِي جَمَاعَةً، ایک گروہ تھا، مَلَكُوهُ عَلَى نِسْبَةِ عَمَلِهِمْ، جس بندے نے جتنا کام کیا ہوگا اسی پرسنٹیج سے وہ اس پانی کا مالک۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آدھا کام اس ایک بندے نے کیا ہے مثال کے طور پر، اور آدھا کام ان 4 نے کیا ہے، تو وہ ایک بندہ نصف کا مالک ہوگا، باقی 4 مل کر نصف کے مالک ہوں گے۔ علی نسبت عمل کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس نے جتنا کام کیا ہے اسی پرسنٹیج سے وہ اس پانی کا مالک ہوگا۔ لا علی نسبت خارجہم، یعنی جہاں اخراجات کی نسبت نہیں ہوگی، عمل کو دیکھنا ہوگا کہ کس نے کتنا۔ ایک بندہ خدائی کرتا رہا، دوسرا خالی ان کو کیا کہتے ہیں وہ پیپسی یا کوکا کولا لا کے پلاتا رہا، فرماتے ہیں معیار نہیں ہے، معیار ہے عمل۔ ہاں اِلَّا أَن يَكُونَ الْخَرْجُ تَابِعًا لِلْعَمَلِ، ہاں اگر وہ اخراجات تابع عمل ہیں، کیا مطلب؟ اس گاؤں والوں نے آج کے دور کی مثال خود کچھ نہیں کیا، ایک مشینری کرائے پر لے کر آئے، کوئی بلڈوزر، کوئی ٹریکٹر، کہ یار یہاں سے ہمیں پانی کا راستہ یوں بنا کے دو، اور اس کے جو اخراجات تھے وہ سب نے مل کر دیے۔ اب ظاہر ہے وہ اخراجات تابع عمل تھے، اب جس نے اس میں اگر سب نے برابر حصہ ڈالا ہے تو پانی میں ملکیت بھی سب کی برابر ہوگی۔ اگر ایک نے زیادہ پیسے دیے ہیں اس میں اور ایک نے کم دیے ہیں تو جس نے جتنا پھر پیسہ لگا ہوگا حق کی ملکیت بھی اسی پرسنٹیج سے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جوز فی الدروس، شہید اول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں یا چشمے سے نکالا جاتا ہے بحسب ضرورت اور لے جاتے ہیں، اس پانی سے شہید اول دروس میں فرماتے ہیں کیا کہ جائز ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، وَتَطْہِيرَ ثَوْبٍ مِّن، کپڑا اگر کوئی پاک کرنا ہے تو وہ بھی، وَجَوَّزَ فِي الدُّرُوسِ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ وَتَطْہِيرَ الثَّوْبِ، کہ یہ 3 کام یہاں سے ہو سکتے ہیں عملاً بشاہد الحال، چونکہ عام طور پر اگر کسی کا پانی بہہ رہا ہو، ہم بھی گاؤں دیہاتوں میں دیکھتے ہیں مثلا ٹیوب ویل چل رہا ہے اور نالا پانی کا بہہ رہا ہے، ایک بندہ وہاں سے پانی پی لیتا ہے یا فرض کرو وہاں سے وہ وضو کر لیتا ہے یا اپنا کپڑا پاک کرے، تو لوگ عام طور پہ ناراض نہیں ہوتے، وہ نہیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں الا مع النہی، مگر یہ کہ بندہ کوئی بڑا سخی ہے، اس نے لکھ کے لگا دیا خبردار میرے اس نالے کھالے سے وضو کرنا ممنوع ہے، غسل ممنوع ہے، پھر اور بات ہے۔ لیکن لا یجوز ذلک من المحرز فی الاناء، البتہ آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ وضو، غسل یا کپڑے کا پاک کرنا جو پانی کسی برتن میں محرز ہو، آج کے دور میں اس نے ڈرم بھر کے رکھا ہوا ہے، نالا نہیں بہہ رہا، ڈرم بھر کے رکھا ہوا ہے، کوئی اور کسی برتن رکھا ہے، پھر اس صورت میں بے شک اس نے دریا سے بھرا ہے
لیکن اگر برتن میں محفوظ ہے، کسی جیسے آج کل کے بڑے بڑے ڈرم ہیں یا کوئی ایسے ہیں، پھر اس سے بغیر اس کی ایندھن کے وضو بھی درست نہیں، غسل بھی صحیح نہیں، اور کپڑے کا پاک کرنا۔ اسی طرح وَلَا مِمَّا يُظَنُّ الْكَرَاهَةُ فِيهِ مُطْلَقًا، یا اسی طرح فرماتے ہیں چاہے وہ پانی کسی برتن میں ہے یا کسی نالے میں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر گمان ہو، ظن ہو کہ یہ بندہ ان کاموں پر راضی نہیں ہے کہ اس کے اس پانی سے ہم وضو کریں یا غسل کریں یا کپڑا پاک کریں، تو پھر وہاں بھی جائز نہیں، وہاں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وَلَوْ لَمْ يَنْتَهِ الْحَافْرُ فِي النَّهْرِ وَالْعَيْنِ إِلَى الْمَاءِ بِحَيْثُ يَجْرِي فِيهِ، ایک بندے نے نہر نالے کی کھدائی تو شروع کی لیکن ابھی وہ پانی تک پہنچا نہیں ہے، یا پانی اس میں جاری نہیں ہوا، یا مثلا والعین چشمہ نکالنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک وہ پانی تک پہنچا نہیں ہے، فَهُوَ تَحْجِيرٌ، اور جیسے ہم نے بے آباد بنجر زمینوں کو پڑھا کہ وہ تحجیر ہے، تو یہ بھی اسی تحجیر کے زمرے گا۔ تحجیر مفید اولویت ہوتی ہے، مفید ملک نہیں ہوتی، لہذا جس بندے نے وہ کام شروع کیا، چشمہ کھدائی کا کام شروع کیا یا کوئی نالا نہر کھدائی کا کام شروع کیا، بے شک ابھی تک اس کو پانی نہ ملا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اس کا حق کی اولویت اس جگہ پر، اب کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ اسی جگہ پر آگے کام شروع کر دے، نہ۔ نمبر 3، وَكَذَا يَمْلِكُ الْمَاءَ مَنِ احْتَقَنَ شَيْئًا مِّن مِّيَاهِ الْغَيْثِ أَوِ السَّيْلِ۔ توجہ میری جان، بارشیں ہوئی، ہم نے دیکھا ہے پہاڑی علاقوں میں کہ لوگوں نے جو پہاڑی علاقے میں جو جگہ تھوڑی نیچی ہوتی ہے وہ بارشوں کے پانی کو ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں، جو بارش آتی ہے، چونکہ وہاں پانی بہت گہرا ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں، ٹیوب ویل نکالتے ہیں، پھر اس سے ضرورت کے مطابق لیتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے اس بارشوں کے پانی کو کسی ایک جگہ پر وہ کنٹرول میں کر لیا، حبس کر لیا، یا فرض کرو سیلاب آیا، یہ جب جولائی اگست میں دریاؤں میں طغیانی آتی ہے، پانی باہر نکلتا ہے، جب پانی باہر نکلا اس نے ایک خاص جگہ پر وہاں سے پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا تاکہ بعد میں اس کو استعمال کرتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں اس کا حکم بھی وہی پچھلا ہے، کیا یہ بندہ بھی اگر یہ سب کچھ بقصد تملک کر رہا ہے تو یہ بندہ اس پانی کا مالک بن جائے گا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جناب یہ تو بارش کا پانی ہے لہذا سب کا حق ہے، بھئی بارش کا پانی تھا لیکن اس نے اپنے حساب سے اس کو اپنے لیے محفوظ کیا، کنٹرول کیا، یا جناب دریا کا پانی ہے، ٹھیک ہے دریا کا ہے، لیکن جب سیلاب آیا پانی باہر نکلا تو اس نے ایک مخصوص جگہ پر اس کو کنٹرول کر لیا، آپ نے تو نہیں کیا، تو جس نے وہ کر لیا بقصد تملک وہ اب اس کا ہو گیا مالک۔ وَكَذَا يَمْلِكُ الْمَاءَ، اسی طرح وہ بندہ بھی اس پانی کا مالک ہو جائے گا، مَنِ احْتَقَنَ شَيْئًا مِّن مِّيَاهِ الْغَيْثِ، جس نے بارش کے پانیوں میں سے کچھ پانی کو احتقنا بمانا احتبسا، یعنی اس کو حبس کر لیا، جمع کر لیا، کنٹرول کر لیا، محفوظ کر لیا، جو بھی ہے، او السیل، یا سیلاب جو پانی بارنا اس نے ایک جگہ اس کو کوئی جگہ اس کے پاس تھی محفوظ، وہاں محفوظ کر لیا، یہ اس پانی کا مالک بن جائے گا۔ کیوں؟ لِتَحَقُّقِ الْإِحْرَازِ مَعَ نِيَّةِ التَّمَلُّقِ، اس نے دو کام کیے ہیں، ایک تو اس نے اس پانی کو کنٹرول کیا اور دوسرا قصد بھی قصد تملک تھا، تو جہاں کنٹرول بھی ہو قصد تملک بھی ہو بندہ مالک ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے نہر جاری کرنی تھی، دریا سے کوئی نالا نکالنا تھا، جہاں وہاں جو حکم وہاں حکم تھا ملکیت کا، یہاں پر بھی وہی۔ اسی طرح فرماتے ہیں لو اجرا ماء الغیث، بارش کا پانی کھڑا تھا بہت سارا، اس نے اس بارش کے پانی کو جاری کیا، یعنی لے گیا فی ساقیۃ ونحوہا الی مکان،
بارش کا وہ ڈھیر سارا پانی کہیں کھڑا تھا، اس نے کیا کیا، کوئی چھوٹا سا نالا بنایا، اس نالے کے ذریعے یا کوئی پیپ شیپ لگا کے وہاں سے الا مکان ایک اور جگہ تک اجرا کیا۔ پانی یہاں تھا لیکن یہاں سے بذریعہ نالا پانی وہ ادھر لے گیا، دوسرے علاقے میں لے گیا، یا اس نے کوئی پیپ ڈالا ایسا کہ یہاں کا پانی وہاں پہنچ جاری کرے۔ اب جس نے ایسا کیا اور کیا بھی بنیت تملک، اب یہ پانی میرا ہوگا، فرماتے ہیں یہ بندہ اس پانی کا، قضا کا معنی یہ ہے کہ یہ اس پانی کا مالک ہو جائے گا۔ ٹھیک، سواء احرزها فیہ ام لا، اب چاہے اس بندے نے اس پانی کو وہاں پر ہی جمع کیا تھا، کنٹرول کیا تھا یا نہ۔ دیکھو نا جی، ایک دفعہ ہے کہ پانی یہاں پر جمع ہوا، کنٹرول ہوا، پہنچایا کسی اور جگہ پر، جہاں کھڑا ہے وہاں اس نے کنٹرول نہیں کیا تھا، وہ قدرتی ہو گیا، لیکن اب یہ اس کو کسی اور جگہ لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں، جہاں پر بھی اس نے خود جمع کیا تھا، پہلے کنٹرول کیا اور اب اس کو کہیں، یہ مطلب ہے سواء احرزها فیہ، چاہے اس نے اس جگہ پر خود اس کو کنٹرول جمع کیا تھا پانی کو، ام لا، حتی لو احرزها فی ملک الغیر، حتیٰ کہ اگر پانی تھا بارش کا یا دریاؤں کو سیلاب کا، اس نے کسی اور کی جگہ اس کا احراز کر لیا، جمع کر لیا، کنٹرول کر لیا، زمین اس کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، لیکن اب اگرچہ یہ اس محرز فیہ کی نسبت غاصب ہے، بھی کسی اور کی زمین میں تو نے پانی کو جمع کر لیا ہے بغیر اس کے اذن کے، تو یہ غصب ہے یا نہیں ہے؟ بے شک غصب ہے، لیکن جمع تو اس نے کیا ہے نا، ٹھیک ہے جی، لہذا چونکہ اس نے کیا ہے، یہ جہاں بھی لے جائے گا یہ اس کا مالک بن جائے گا۔ البتہ وہ غصب ہے، اگر وہ مالک راضی نہیں ہوگا تو وہ اگلے اس کے پھر احکام آئیں گے، آیا وہ اجرت لیتا ہے یا معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، گناہ ہے، وہ اور بات ہے، لیکن پانی اس کا ہوگا۔ الا اذا اجراها ابتداء فی ملک الغیر، لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس نے کہیں پانی جمع نہیں کیا، سیرے سے سیلاب آیا ہوا تھا، اس شریف آدمی نے سیلاب کے پانی سے دوسرے کی زمین سے راستہ بنا کے ڈائریکٹ اپنی زمین میں لے گیا، ابتدا میں ہی کسی اور کی ملکیت میں پانی لے گیا، فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ مِلْكَا، یہ کام اس کے لیے مفید ملک، یعنی اس انداز سے یہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ ما احتمال ہی، اس کا ترجمہ یوں کرنا ہے، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نہیں بے شک یہ غیر کی زمین کو استعمال کر رہا ہے، زمین غیر کی ہے لیکن پانی تو یہ لے کے جا رہا ہے نا، پھر بھی یہ پانی کا مالک بن جائے گا۔ کیسے کہ اگر کوئی بندہ، مثال دے رہے ہیں، کسی کا ڈرم ڈبہ غصب کر کے اس میں دریا میں سے، چشمے میں سے پانی بھر لیتا ہے، پانی کا مالک وہی ہوگا لیکن اس غصب کا اس کو گناہ ہوگا کہ اس نے ملک غیر میں بغیر اذن کے تصرف کیا ہے۔ تو احتمال ہے کہ یہاں بھی ایسا ہو کہ پانی چونکہ یہ لے کر جا رہا ہے وہ اس کی ملکیت ہو، لیکن زمین کی نسبت جہاں سے لے کے جا رہا ہے اس کی نسبت شاید یہ غاصب شمار ہو۔ آخری مسئلہ اس پانیوں سے متعلق وہ یہ ہے، من حفر بئرن، جو بندہ کوئی کنواں کھودتا ہے، یہ کنویں ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں، 10-12 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے، کنواں کھودا، ملک الماء الذی یحصل فیہ بوصولہ الیہ، جو ہی وہ کنواں کھودتا ہے اور کنواں کھودتے ہوئے جو ہی وہ پانی تک پہنچ جائے گا، یہ بندہ اس پانی کا مالک ہو جائے گا۔ بڑی آسان سی بات ہے، یعنی ایک تو ہو گئی نا اپنی زمین، تو اپنی زمین بھی ملکیت ہے، کنواں بھی خود کھود رہا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بات کو اور سمجھنا ہے۔ زمین جگہ مباحات میں سے تھی، ہر کسی کو حق تھا، اس نے وہاں جا کر ایک کنواں کھودا
اور کنویں کی کھدائی اتنی کی کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ اب جب وہاں سے پانی نکل آیا اور اس کا کس کا سے تعلق تھا، یہ اس پانی کا مالک ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَوْ قَصَدَ الْانْتِفَاعَ بِالْمَاءِ وَالْمُفَارَقَةِ، کنواں اس نے کھودا، پوری توجہ کا لطف لینا ہے، کنواں کھودا، لیکن کیا تھا کہ اس کنویں سے میں کچھ پانی جو ضرورت کا ہے وہ لے لوں گا اور پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو جب تک یہ اس کنویں پر موجود ہے اس کو وہاں حق اولویت ہے، جب وہاں سے چلا جائے گا پھر وہ مباحات میں شمار ہوگا۔ وَلَوْ قَصَدَ الْانْتِفَاعَ بِالْمَاءِ، اگر اس کا کیا تھا کہ میں اس پانی سے کچھ اپنی ضرورت کی منفعت اٹھاؤں گا، جو ضرورت تھا یہ اٹھاؤں گا، وَالْمُفَارَقَةَ تھا، اور پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، چھوڑ دوں گا، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مَا دَامَ نَازِلًا عَلَيْهِ، تو جب تک یہ یہاں نازل ہے یعنی موجود ہے، اس کا اس پر حق اولویت ہے۔ فَإِذَا فَارَقَهُ، لیکن جب یہ اس کو چھوڑ دے گا یعنی وہاں سے چلا جائے گا، بَطَلَ حَقُّهُ، پھر اس کا حق بھی وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک۔ فَلَوْ عَادَ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ، چھوڑ کے چلا گیا، فرض کر دیں 6 مہینے سال مہینے بعد پھر اس کا وہیں سے گزر ہوا، وہاں سے چلا گیا تھا نا، اب تو اس کا ختم ہو گیا تھا، اگر دوبارہ یہ وہاں پر آ جاتا ہے ساوَ غَیرَہُ الْأَقْوَا، تو اب یہ دوسروں کے ساتھ برابر ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 سال پہلے میں نے یہ کنواں کھودا تھا تو پھر میں چلا گیا تھا تو اب میں واپس آ گیا ہوں، فرماتے ہیں نا، اب یہ باقیوں کے جیسے حق ہے اس کا حق بھی اسی طرح ہے، کوئی حق کی اولویت نہیں ہے۔ لو تجرد عن قصد التملک والانتفاع، کنواں تو کھودا اس شریف آدمی نے، نہ اس کا قصد تملک تھا کہ اب یہ میری ملکیت ہوگا، اور نہ ہی قصد انتفاع تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ میں اس سے کچھ اس پانی سے کیا کیا فائدے اٹھاؤں گا، ایسا بھی، بس کوئی مشینری تھی اس کے پاس، اس نے وہاں پر ایک کنواں کھود دیا، پانی نکل آیا، نہ قصد تملک نہ قصد انتفاع۔ فَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ السَّابِقَةِ، تو قواعد کا تقاضا کیا ہے؟ نہ ہی اس کو حق ملکیت ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی حق اولویت ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کل آپ یہ ایسے ہے کہ جیسے بندہ ویسے بیٹھا لغو بغیر کسی قصد کے کچھ کر دے تو جیسے اس کو کوئی حق نہیں ہوتا، نہ اولویت نہ ملکہ، اس کو بھی کوئی حق نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔